کریں. میں آپ سے آنیسٹلی مطلب یہ سوال اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کے لوگ اور پورے ملک کے لوگ اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو. یہ فرما دیجئے کہ کتنے پرسنٹ ان میں کرپشن ہے آپ کے خیال میں جو ختم کیا جانا چاہیے یا جس کی ضرورت ہے ختم کرنے؟ دیکھیں پاکستان بھر میں کرپشن خود ایک وبا ہے, ایک بہت بڑی وبا ہے اور اسے ہر سطح پر ختم کیا جانا چاہیے. چونکہ میرے پاس ایک لمیٹڈ اختیار ہیں حیدرآباد تک کے, اور حیدرآباد میں بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بالکل ایسی ہے کہ جس طرح پروونشل گورنمنٹ ہماری بابا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہماری دادا ہے. تو ہم اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے جتنا اس کو ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں, اور دیکھیں کوئی پوچھ جب ہی سکتا ہے جب خود زیرو کرپشن پہ کام کر رہا ہو, تو کسی سے باس پوچھ کر سکتا ہے. اور اگر خود آدمی لیکن آپ نے بتایا نہیں نا کہ آپ نے کتنے لوگوں سے باس پوچھ کی. میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں, میں یاسین بھائی سے پوچھ لیتا ہوں. یاسین صاحب آپ یقیناً دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے جیسا کہ یہ خود بھی کہہ رہے ہیں, جو ذہنی طور پر ہم جو معاشرہ ہمارا بن چکا ہے, جو ہماری سوچ بن چکی ہے یا ہمارے ذہنوں میں سرائیت کر چکی ہے چیز, وہ کرپشن کہیں نہ کہیں نظر آنے لگتی ہے ہماری کاموں میں, ہمارے باتوں میں. فرمائیے آپ کس حد تک کرپشن ہے ضلعی حکومت کے افسران میں؟ ہاں بات یہ ہے کہ ضلعی حکومت تو کمیٹیڈ ہے, ایک تنظیم کے ایک پارٹی سے متعلق ہیں, تو اس لیے یہاں تو کرپشن کی باز پرس ہے. جو بھی مقصد لوگ بیٹھے ہیں, جو تنظیمی لوگ بیٹھے ہیں, باز پرس ہے. اب جہاں تک مقصد یہ ہے کہ ٹینڈر کے اندر جو ہے کرپشن کی لوگوں کو دینے کی, تو یہ تو آج 62 سال سے ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک پوری چین ہے, ایک پٹے والے سے لے کے اور ایک چیف انجینئر تک ایک چین ہے پوری. اچھا اس چین کو کوئی کلیپس کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیکیدار ہے, اس کے مفادات ہیں بشمول نوید قمر, نہیں نوید جمیل صاحب, نہیں وہ تو مقصد کسی نے اس کو نہیں. سوال یہ ہے کہ نوید صاحب کے تو علم میں جب بات آئے, میں ایک ٹھیکیدار ہے, اگر ٹھیکیدار کوئی ٹینڈر لیتا ہے اور اسے کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ اپنی انجینئر کے پاس جاتا ہے. قمر نوید جمیل کے پاس نہیں آتا, ضلعی ناظم کے پاس نہیں آتا, کیونکہ اس کے مفادات کو ضرب لگتی ہوئی ہوتی ہے, ادھر اس کے افسر کو ضرب لگتی ہوتی ہے. تو سوال چور کو جو ہے نا, چور ہی مقصد ڈھک دیتا ہے, اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے وہ کسی منتخب نمائندے کے پاس جائے. میں آپ کو اس میں بتاؤں نا کہ ہم نے اس کی توڑ کے لیے یہی کیا نا, ایک تو یہ ہے, پھر ہم نے اپنے جو الیکٹڈ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ زیرو کرپشن پہ کام کر رہے ہیں, تو ان پر مشتمل ہم نے مانیٹرنگ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ کی فزیکلی نگرانی کر رہی ہوتی ہیں. پہلے ہم نے اپنے الیکٹڈ لوگوں کو ٹرین کیا کہ بھئی آپ دیکھیں گے کیا, یہ تو پیور انجینئرنگ ہے نا. تو پہلے انہیں ٹرین کیا, پھر اگر کہیں رات کو روڈ کا کام ہو رہا ہے تو وہاں ہمارے ناظمین کھڑے ہوتے ہیں, کسی اسکول کی اسپتال کی بلڈنگ کی چھت بھر رہی ہے تو وہاں پہ ہمارے ناظمین کھڑے ہوتے ہیں کہ تاکہ وہاں پہ معیاری کام کرائیں. جب معیاری کام کراتے ہیں تو یہ خود جب ایک جگہ پر اتنی سخت چیکنگ ہے تو وہ ٹھیکیدار ہے جو بھی ہے وہ پاگل تو نہیں ہے جا کے وہ پیسے دے گا, اس لیے وہ کہتا ہے جب مجھے سارا کام ہی سولانے کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ہم اپنا اس کو اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ جب ٹھیکیدار غیر معیاری کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو گھروں پہ جا کے پیسے دے کر آتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم کام معیاری کرائیں تاکہ جو پبلک کا. اوکے ناظرین, گفتگو ہماری جاری ہے, جناب قمر نوید جمیل سے گفتگو جاری ہے. انہوں نے ابھی کرپشن کے حوالے سے وضاحت کی کہ خاصی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کرپشن کا لیول کم سے کم ہے ضلعی حکومت میں. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آ کر ہم بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز کو بہتر بنانے کے لیے ضلعی حکومت نے, حیدرآباد کی ضلعی حکومت نے کیا کام کیا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہماری بات ہو رہی ہے قمر نوید جمیل سے, ضلعی ناظم ہیں حیدرآباد کے, اور ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں یہ فرما دیجیے آپ کے کتنے لوگ آپ نے اپوائنٹ کیے ہیں ضلعی حکومت میں اپنی؟ اپوائنٹمنٹ کی اتھارٹی ہمارے پاس ہے نہیں, وہ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. ابھی ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ 16 گریڈ تک کا آپ نے کہا نا کہ آپ کے پاس نہیں ہے. انہوں نے چونکہ ہمارے جو اس کا سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جس کے تحت یہ پورا لوکل گورنمنٹ سسٹم چل رہا ہے, اس میں ایک بڑا اس کا بنیادی شک ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے پروونشل گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے مطابق. تو اس میں یہ چیز انہوں نے پروونشل اپنا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے لے ہی لی ہے. اس وقت اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں, لیکن جو بھی اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں وہ مانیٹر ہو رہے ہیں, امپلیمنٹ ہو رہے ہیں تھرو پروونشل گورنمنٹ. آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی آپ کی ریکمنڈیشن کاؤنٹ ہوتی ہے؟ نہیں, ریکمنڈیشن نہیں, کیونکہ وہ تو خود ہی ایک سسٹم بنایا ہو نا ایگزام کا, اس کا انٹرویو کا,
تو وہ تمام کا تمام پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ فرمائیے کہ کتنے نوجوانوں کے لیے پروجیکٹس آپ نے کیے, نوجوانوں کی تفریحی پروجیکٹ خاص طور سے, بے پناہ چونکہ حیدرآباد میں یا پارکس کے حوالے سے کتنے ہیں؟ اوکے, جہاں حیدرآباد میں دیگر سہولتوں کا بڑا فقدان تھا, وہاں پر تفریح گاہوں کا بھی بہت فقدان تھا. ہم نے کوئی 40 کے قریب نئے پارکس اور پلے گراؤنڈ بنائے, جس میں حیدرآباد کی پرانی تفریح گاہ تھی رانی باغ, جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مکمل تباہ ہو گئی تھی. 15 کروڑ روپے کی لاگت سے ہم نے اسے دوبارہ سے رینویٹ کیا, اس میں نیا زو اسٹیبلش کیا. پھر اس طرح حسین آباد پارک بنایا, بیراج کالونی پارک بنایا, مصطفیٰ پارک بنایا, قاسمہ اپنا نسیم نگر پارک بنایا, بھٹائی نگر پارک بنایا, نسیم نگر پارک اپنا نرسری پارک بنایا, بیبی حفظہ پارک بنایا. ابھی ہمارا ایک اور ناصر حسین شہید پارک بن رہا ہے, ایک عارف حسین اسکیٹنگ گراؤنڈ بن رہا ہے, نوجوانوں کے لیے ایک معیاری لائبریری بنائی. تو اس طرح کوئی 40 کے قریب ایسے 13 تاریخ کی رات کو میرے پاس ہم نے ایک نیا پارک اپنا نیا گراؤنڈ بنایا ہے, مہران گراؤنڈ. اس کا انوگریشن ہے, اس میں فلڈ لائٹ وغیرہ ساری لگائی گئی ہیں تاکہ نوجوان رات کے جو گیمز ہوتے ہیں, کرکٹ میچز ہوتے ہیں, رات کو بھی وہاں ہو سکیں. بالکل معیاری فلڈ لائٹ لگائی گئی ہیں جہاں پہ کرکٹ میچز رات کو بھی کھیلے جا سکیں. تو وہ 13 تاریخ کو ابھی کہ صرف اس ہفتے کے اندر ہی ہمارا ایک گراؤنڈ, ایک پارک اور ایک اسکیٹنگ گراؤنڈ, جو آج کل بچوں میں نیا رجحان پڑا ہے ویل والی جوتے پہن کر, تو وہ حیدرآباد میں نہیں تھا. تو وہ ایک ہم نے نیا ایک بہت معیاری ایک گراؤنڈ بنایا ہے جس پر یہ بچے اپنی ایکٹیویٹیز پوری کر سکیں. تو ہم نے کوشش کی ہے لوگوں کو کہ بہتر سے بہتر نوجوانوں کو تفریح گاہیں فراہم کریں. فیملیز خاص طور سے فلیٹوں میں رہنے والے لوگ جو ایک ایک 2 کمرے کے فلیٹ میں رہتے ہیں, کہ شام کو تھکی ہاری خواتین کم سے کم ان کے پاس ایسی جگہ ہو, پارکس موجود ہوں کہ جہاں پر آ کر وہ کھلی فضا میں سانس لے سکیں. اوکے, یہ فرمائیے کہ کتنے فلائی اوورز آپ کے دور میں بنے اور کتنی سڑکیں بنی, کیا تھوڑا سا نیٹ ورک یہ سڑکوں کا اور فلائی اوورز کا بتائیے. بہت بڑی تعداد میں ہم نے روڈز بنائے. اس وقت ہمارے 5 فلائی اوورز کمپلیٹ ہو گئے ہیں جو کہ فنکشنل ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ خود 5 مختلف ایسے ٹریفک کنجیشنز پہ بنے ہوئے ہیں کہ جن کو کراس کرنے میں بعض اوقات 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا. پھر ہم نے نئے بریجز بنائے ہیں, چونکہ حیدرآباد کو 2 اطراف سے کینالز نے گھیر رکھا ہے. یہ 5 برج جو ہیں یہ کینالز پہ بنائے, کیونکہ کینالز کو تو بغیر برج کے کراس نہیں کیا جا سکتا. تو تاکہ ہم شہر کو نئی راہداری دیں اور جو بریجز کے اوپر جو کنجیشن ہو جاتا ہے اور ٹریفک پھنس جاتا ہے, اس کو دور کیا جا سکے. ٹھیک ہے, یہ جو سڑکوں کا نیٹ ورک آپ نے بنایا ہے, اس میں اب تک آپ کا کتنا بجٹ یوز ہوا ہے, اور فیوچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کتنے نیٹ ورک کی ضرورت ہے؟ لگ بھگ 15 ارب روپے, ہمارے 16 ارب روپے ابھی تک ہم نے خرچ کیے ہیں. وہ تمام ہم نے نئے فلٹر پلانٹس بنائے, نئے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائے, نئے روڈ بنائے. میں سڑکوں کی بات کروں, اس پر کوئی ہم نے کوئی 4 ارب 4.5 ارب روپیہ خرچ کیا ہے, جس پر اور اگر ہم فلائی اوورز کو ملا لیں تو اس میں کوئی لگ بھگ 6 ارب روپیہ ہم نے خرچ کیا ہے, جس میں ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں روڈز بنائے ہیں اور چھوٹے روڈز بھی ہیں. اس میں بہت سارے سیمنٹڈ روڈ بنائے, جو اندر کے جو روڈ ہوتے ہیں جو سیمنٹڈ روڈ ہوتے ہیں. کہیں پر ہم نے RCC کے روڈ بنائے ہیں, اور ہم نے معیاری روڈ بنانے کے لیے یہ بھی سندھ میں صرف ہم نے یہ کیا کہ اپنا اسفالٹ پلانٹ لگایا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا, تاکہ ہم جو روڈ بنائیں وہ معیاری روڈ ہوں اور ان ٹائم مکمل ہو جائے. اس لیے کہ اسفالٹ پلانٹ جہاں سے اسفالٹ مٹیریل آتا ہے روڈیں بننے کے لیے, تو وہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس کسی اور کا کانٹریکٹ چل رہا ہے, پروونشل گورنمنٹ کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا NHA کا کام چل رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے پروجیکٹ اننیسیسری ڈیلے ہوتے تھے. تو ہم نے اپنا ہی اسفالٹ پلانٹ لگایا. اوکے, یہ فرمائیے آپ کے کسی بھی ملک کی تاریخ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, تاریخی ورثہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ فرمائیے کہ وہ جو تاریخی مقامات ہیں, جگہیں ہیں, عمارتیں ہیں, اس کو سیو کرنے کے لیے, پریزرو کرنے کے لیے کچھ آپ کی ضلعی حکومت نے اقدامات؟ حیدرآباد چونکہ پرانا ایک تاریخی شہر ہے, گو کہ جو ہیریٹیج ہے اس کو پریزرو کرنا ہمارے دائرہ اختیار میں شامل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کافی کام کیا. اس وقت بھی کئی بڑی بلڈنگز کو ہم نے رینوویٹ کر لیا ہے, اور جسے میں 11:02 یہی ٹائم فور بلوٹو پلس, ڈبل فائدہ, آرام دہ شیو اور چلے زیادہ. بہت بڑی پہچان